سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ یہ جو زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، برائی عام ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم غریبوں کا خیال نہیں کرتے، اس لیے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بچیاں، لڑکیاں کیوں جاتی ہے جسم فروشی کی طرف؟ بہت سی عبرت ہوگی اس واقعے کے اندر، اسی کو بول کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ بدکاری جو عام ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور بدکاری پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ایک واقعے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ، مرد بدکاری کو چھوڑ دے، کیونکہ جس کا بھائی بدکاری کرے گا اس کی بہن خود ہی سیکھے گی کہ جب میرا بھائی میری سہیلی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو میں نے بھی کسی کے ساتھ لگنے ہیں۔ اور جو بھائی خود بدی میں گرفتار ہے وہ اپنی بہن کو کبھی بدی سے بچا نہیں سکتا۔ مردوں سے عورتیں بدی سیکھتی ہے، عورتیں مردوں سے، ورنہ عورتیں بہت باحیا ہوتی، اللہ نے ان کو بہت حیا دی۔ اور ایک خاص بات، اگر مرد واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ باحیا ہو جائے، اللہ کریم ان کے گھر کی عورتوں کی خود حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں برسوں پہلے میں نے ایک آرٹیکل کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا، برسوں پہلے بیان کیا تھا۔ ایک لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی، اور اس کے بوڑھے ماں باپ تھے اور اس کی 4-5 بہنیں تھیں۔ ابھی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خود کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور باپ کو ایسا مرض ہو گیا تھا کہ روزانہ دوائیاں چاہیے تھی، اور دوائیں بڑی مہنگی تھی، اور ماں بھی مریض تھی، کوئی بھائی نہیں تھا اس کا۔ اور جب غربت آتی ہے تو رشتہ دار بھی کوئی کام وام نہیں آتے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اب کوئی رشتہ داری نہیں، سب بولنے کی باتیں۔ کہتے ہیں جب پیسہ پاس میں ہو تو دور کے رشتہ داروں کو بھی چچا بابا کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور پیسہ پاس نہیں ہو تو سگے بھائی کو بھی کوئی بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آج سب پیسہ ہو گیا، چند لوگ ہیں جو بیچارے دین پر ہیں، ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، وہ بہت مٹھی بھر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں نبھائی جا رہی۔ بلکہ آج کے دور میں تو وفا کو ڈھونڈیے، وفا اور محبت بہت مہنگی ہے، نہیں ملتی، بلکہ مہنگی ہوتی تو بھی مل جاتی، اب تو یہ مارکیٹ سے ہی ختم ہو گئی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جس دن سے عباس چلے گئے، غازی عباس، اس دن سے دنیا سے وفا چلی گئی۔ اب اس کی رمق ایسی ہی باقی ہے جیسے سورج کے چلے جانے کے بعد تھوڑی سی افق جو باقی رہ جاتی ہے، سورج بس ایسی وہ افق تھوڑی سی باقی رہ گئی وفا کی۔ اب وفا نہیں ہے، اب وفا نہیں، اب بے وفائی بے وفائی۔ رشتے پہلے کیا نبھائے جاتے تھے؟ بھائی جب کپڑے لانے کے لیے جاتا تھا تو پہلے اپنے بھائی سے پوچھتا تھا کہ تیرے بچوں کو کپڑے آ گئے، پھر جاتا۔ اپنے حصے کا کھانا بھائی کو کھلا دیتا تھا، اور آج تو مارا پیٹی ہوتی اسی پر کہ اس نے میرے حصے کا کیوں کھا گیا۔ نہیں رہا نا، اسلام سیکھا ہی نہیں، بس اتنا ہی پڑھا کہ نماز اسلام ہے، داڑھی اسلام ہے، ٹوپی اسلام ہے، بس اتنا ہی تو کہا نماز پڑھو جمعہ، اور ایک دن ٹوپی پہن لینا، تھوڑی سی داڑھی رکھ لینا، بس ہو گئے مسلمان۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام پورا نظام حیات، رشتوں کو نبھانا، غریبوں کا خیال کرنا، دلوں کو صاف رکھنا، پاکیزگی رکھنا، یہ اسلام مکمل، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری چیزیں اسلام بیان کر چکا۔ غربت تھی، غریبی تھی، مفلسی تھی، کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کا نہیں تھا تو دوا کا انتظام کیا ہوتا، بہنوں کو رشتے بھی نہیں آ رہے تھے۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی حساس، وہ بھی حساس قسم کی تھی، اس نے سوچا مانگتے ہیں کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی امداد نہیں کرتا، کیونکہ امداد بھی تو وہاں ہوتی ہے نا۔ امداد کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ جہاں پوسٹر چھپتے ہیں، جہاں بڑی بڑی تصویریں لگائی جاتی، امداد وہاں ہوتی۔ اب وہ لوگ کہاں رہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو؟ اب وہ لوگ کہاں رہے؟ وہ لوگ نہیں رہے، اللہ ماشاءاللہ چلے گئے قبروں کے اندر۔
اب تو نام چاہیے، نام. اور انسان پوری زندگی نام کے لیے مرتا ہے، اور جس دن مر جاتا ہے سب سے پہلے جو اس سے چھینا جاتا ہے وہ اس کا نام ہی ہوتا ہے. انسان نام کے لیے مر رہا ہے، سب کام نام کے لیے کر رہا ہے، یہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے. میت میں بھی جا رہا ہے تو نام کے لیے، جنازے میں بھی جا رہا ہے نام کے لیے، شادیوں میں بھی جا رہا ہے نام کے لیے، ریلیف بھی تقسیم کر رہا ہے نام کے لیے. نام نام نام. جس دن مرے گا او بدبخت، جس دن مرے گا، اللہ کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، سب سے پہلے تیرا نام ہی چھینا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو بٹھاؤ، فلاں کو نلاؤ، فلاں کو لے جاؤ. نہیں، لوگ کہیں گے میت کب جا رہی ہے، میت کب اٹھا رہے ہیں، میت کو کب نلا رہے ہیں، میت کو کب دفن کرے. ارے تجھے میت کا نام دے دیا. اور جس نے نام کے لیے کام نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا، اگر اس کو 900 سال ہو گئے قبر میں جانے کے لیے، تو آج بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، وظیفے پڑھے جا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اور آج بھی وہ وظیفے کام آ رہے ہیں. غریب نواز کا نام آج بھی یا خواجہ آج بھی پکارا جا رہا ہے. یا معین حق معین کی صدایں آج بھی لگ رہی ہے. یا فرید حق فرید کی صدا آج بھی لگ رہی ہے. یا صابر حق صابر کی صدا آج بھی لگ رہی ہے. اور انشاءاللہ یا علی مولا کا نعرہ تو قیامت تک لگتا رہے. جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا آج بھی ان کے نام موجود ہیں. اور یہ نام بگڑیاں بنا رہے ہیں. نام کے لیے مت جیو، اللہ کے لیے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے. اتنی شبیہ بگڑ گئی نیکی کی، کوئی زیادہ سوشل ورک کرنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہوگا شاید. اب اگر کوئی جلسہ بھی کرتا ہے بیچارہ اصلاح معاشرہ کا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا بھی وہی ارادہ ہوگا. اس لیے کہ لوگوں نے نیکیاں اسی کیا، اللہ کے لیے تھوڑی کیا نا. اللہ ماشاء کیا لوگوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، بدنام کیا نیکی. لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے لیے نیکی کر کے دیکھو، مر کے بھی زندہ رہو. وہ لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی، اس نے سوچا کہ کوئی نہ چندہ دیتا ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے، نہ کوئی امداد کرتا ہے. آج اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج سے جسم بیچنے کا کاروبار شروع کرنا ہے، جسم فروشی کا کاروبار شروع کرنا ہے. اس لیے کہ میرا گھر جو چل سکتا ہے بڑی رقم سے ہی چل سکتا ہے، کیونکہ سینکڑوں ہزاروں روپے تو ماں باپ کی دوا میں، پھر بہنوں کی شادی، میری آبرو بک جائے، اگر بہنوں کی عزت سے شادی ہو جائے تو پھر اس میں سے بڑی بات میرے لیے کیا ہوگی. اور میرے ماں باپ کا علاج ہوتا رہے، مرنے سے بچ جائیں گے، اس سے بہتر کیا ہوگا. میں ایک تباہ ہو جاؤں گی لیکن پورا گھر تباہی سے بچ جائے گا. اس نے برقع اوڑھا، اس کے پاس میک اپ کے لیے سامان بھی نہیں تھا، منہ دھویا، برقع اوڑھا. لیکن غریب تھی مگر قدرت نے حسن بہت دی، حسین تھی. شام کو چپکے سے بابا کی اجازت اور ماں کی اجازت کے بغیر برقع اوڑھ کر کے وہ حسن کی منڈی میں پہنچی، اور وہاں جا کر کے اپنا پھٹا پرانا برقع اتارا، کپڑے بھی اچھے بہت نہیں تھے، اور بیٹھ گئی. لیکن پورے بازار حسن میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا. اوروں کے یہاں بناوٹ تھی، اس کے یہاں حقیقت تھی. واقعی وہ بہت خوبصورت تھی. آج اس کی مجبوری اس کو بازار حسن میں بٹھانے پر مجبور کر گئی اور وہ بیٹھی تھی. اور اس طرح کی کتنی بیٹیاں ہوگی مسلمانوں کی جن کو مجبوریاں وہاں تک لے جاتی ہوگی. لیکن یاد رکھنا، بڑی داڑیاں بڑی ٹوپیوں والوں، ایک ایک دو دو کروڑ روپے مسجد کے مینار اور گنبدوں میں خرچ کرنے والوں اور غریبوں کا خیال نہ کرنے والوں، کہیں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک نہ ماری جائے کہ تم نے نام و نمود کی خاطر تو قوم کے پیسے کو برباد کیا، لیکن قوم کی غریب بیٹیوں کی ضرورت کا تم نے خیال نہیں کیا. کیا جواب دیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ وہ بیٹھی تھی، بازار حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن چونکہ ماں باپ نے تربیت ایسی کی تھی کہ اس کی نظر کسی مرد کی طرف اٹھتی نہیں تھی. جو بھی مرد آتا تھا اس کا کلیجہ دھک دھک کرتا تھا. وہ کنکھیوں سے چرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی کہ آنے والا آ رہا ہے. لیکن قدرت کا کرنا کہ عجیب کیا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آنے والا جب اس کے قریب آتا تھا تو اس کی نظر جھک جاتی تھی. اس پہ نظر اٹھتی نہیں تھی، کسی نظر جھک جاتی اور وہ آگے چلا جاتا تھا، کسی اور کو لے کے چلا جاتا.
یہ سوچتی تھی اب وہ کوئی لے جائے گا، اب کوئی لے جائے، لیکن کوئی اس کو لے نہ گیا، حتیٰ کہ نصف شب گزری، آدھی رات گزری، اور بازار حسن ختم ہو گیا، گاہک بھی ختم ہو گئے۔ یہ رونے لگی، آج اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا آبرو بیچنے کا، صرف ماں باپ کی بیماری کے لیے، بہنوں کی شادی کے لیے، لیکن قسمت کی ماری تھی، لیکن قسمت کی ہاری نہیں تھی، قسمت کی ماری۔ آج یہاں سے بھی ناکام، ظاہری ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا میں ناکام جا رہی ہوں کہ میرے حسن کو کسی نے خریدا نہیں۔ پھر برقع پہنا اور سسکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے جب وہ اپنے گھر کی طرف بڑی، جھوپڑے کی طرف دستک دی، گھر میں کوہرام تھا، شریف کی بیٹی چند گھنٹے گھر سے غائب ہو جائے تو ان کے لیے تو موت سے بدتر ہوتا ہے وہ دن۔ پورے گھر میں کوئی بہنیں رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، میری بیٹی کہاں گئی، میری بیٹی کی دستک ہوئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، دروازہ کھلا، اندر آئی، باپ نے کانپتے ہوئے بستر سے اٹھا اور کہا کہ کہاں گئی تھی آدھی رات، پہلی بار کہاں گئی تھی؟ بیٹی نے کہا بابا پہلے معاف کرو، پہلے معاف کرو پھر بتاؤں گی کہاں گئی تھی۔ کہا تجھے معاف تو کر دیا لیکن پہلے بتا کہاں گئی تھی۔ بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ کر ماں کے ہاتھ تھر تھراتے ہوئے تھام کر کے کہا آج بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی ہماری امداد نہیں کرتا، گھر میں کھانا نہیں ہے تو تمہاری دوا کا انتظام کہاں سے ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا، میں تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتی، تمہاری بیماری کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتی، تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنا جسم بیچ دوں گی آج، اور جسم بیچ کر کے بڑی رقمیں آتی ہے تو اسی رقم سے تمہاری بیماری کا علاج بھی کروں گی، بہنوں کی شادیاں بھی کروں گی۔ باپ کی نظریں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، ماں کی نظریں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، بہنیں منہ کھل گئے، کیا کہہ رہی ہو؟ پھر کیا ہوا؟ وہ کہا پھر ہوا یہ کہ آج میں تمہاری اجازت کے بغیر چپکے سے بازار حسن میں جسم بیچنے کے لیے گئی تھی، لیکن جو بھی آتا تھا خدا جانے کیا ہوتا تھا، اس کی نظریں جھک جاتی تھی، آگے بڑھ جاتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ سب چلے گئے، بازار حسن ختم ہو گیا، گاہک بھی ختم ہو گئے، لیکن میرے حسن کو کوئی خرید نہ سکا، اور میں ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹی۔ باپ نے اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کے کہا میری بیٹی، واللہ تاللہ باللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک رات تو وہاں بیٹھی، اگر 1000 رات بھی تو وہاں بیٹھتی تو تیرے حسن کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا اور تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ بیٹی مجھے اپنے کردار پر نہیں اپنے نبی کے فرمان پر اعتماد ہے۔ میرے نبی نے کہا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تیرا باپ غریب تھا لیکن آج تک تیرے باپ نے کسی عورت کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، جب میں نے کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تو کوئی میری بیٹی کو باپ کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے میری بیٹی کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرمائی، اور وہ باپ رونے لگا۔ اندازہ فرمائیں یہ ہے نگاہوں کا تقدس۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں بچے محفوظ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم متقی بنیں، نگاہوں کے محافظ بنیں، اور کسی کی آبرو کو تحفظ فراہم کریں۔ اللہ ہم کسی کی آبرو اپنی طاقت کے مطابق بچائیں گے، اللہ ہماری آبرو کو اپنی شان کے مطابق بچائے گا۔ یہ تقدس کے ساتھ جیو۔ اگر آج سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اس لیے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔